بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انگارے کے ناظرین کو۔ دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حسب روایت سب سے پہلے پیارے وطن پاکستان کے لیے کچھ مختصر سا جو اس ہفتے امکانات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ملکی معیشت اس ہفتے رکی رہے گی، جبکہ مستقبل کے لیے کوئی بہتر منصوبہ سازی ہوگی۔ اندرونی حالات ملک میں ٹھیک رہیں گے، حادثات ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں، عوام میں خوشحالی اور سکون رہے گا، ملک میں تعلیمی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور وبائی امراض کم ہوں گے اور کرونا کی بھی کیفیت کچھ کم ہوگی۔ انڈیا کے ساتھ معاملات بہتر رہیں گے، ہمسایہ ممالک سے فائدہ حاصل ہوگا۔ وفاقی حکومت بہتر اور مضبوط فیصلے کرے گی، پنجاب حکومت آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ کچھ بہتر کام اس ہفتے پنجاب حکومت نہیں کر پائے گی، جبکہ سندھ حکومت اپنے کاموں اور اپنی حکومتی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے گی۔ بلوچستان حکومت اپنی باتیں منوانے میں کامیاب رہے گی اور اپنی حکومت کو ٹھیک ٹھاک انداز سے چلائیں گے۔ KPK اپنے پرانے منصوبوں کو عملی جامہ پہنائیں گے اور ٹھیک طرح حکومت کرنے میں کامیاب رہیں گے اس ہفتے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے برج حمل والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ ان کی شخصیت متاثر کن رہے گی، لوگوں پر اپنا اثر چھوڑیں گے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں راہو اور عطارد بیٹھے ہیں۔ ان کے مالی معاملات جو اپنی جگہ جمے رہیں گے، ایسٹس وغیرہ درست مضبوط رہیں گے، لیکن کچھ اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو نئے تعلقات بن رہے ہیں، نئے تعلقات فائدہ دیں گے اور پرانے تعلقات جہاں ہیں وہاں سے بھی آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں زہرہ اور مریخ بیٹھے ہیں۔ فیملی کے معاملات بہتر انداز سے چلیں گے اور امکانات روشن ہیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات نہایت شاندار چل رہے ہیں، اولاد کے حوالے سے بھی معاملات بہتر رہیں گے اور افیئرز بھی ان کے بہترین رہیں گے اور دوستانہ موڈ اختیار کریں گے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت کے ساتھ یہ وقت گزرے گا، ہاں البتہ معمولی سا آنکھوں میں کوئی خارش کا ہونا یا آنکھوں سے پانی کا بہنا، یہ تکلیف آ سکتی ہے، اس کے لیے دوا دارو کیجیے گا۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان نہایت خوش اسلوبی سے معاملات چلیں گے اور دونوں میاں بیوی اپنے گھر پر توجہ بھرپور رکھیں گے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی ان کو اپنے منصوبے تو بنانے چاہیے اور کوئی بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، چھوٹے موٹے فیصلے کر سکتے ہیں، وہ کامیاب رہیں گے۔ کوئی بڑا فیصلہ کریں گے تو اس میں آپ کو کوئی مخالفت پیش آ سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کا سفر کر سکتے ہیں، آپ کے روحانی معاملات بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس میں زحل بیٹھا ہے، تو گویا آپ کا کاروبار تو ٹھیک رہے گا، لیکن چونکہ یہ یہاں الٹا چل رہا ہے تو تھوڑی سی آپ کو بھاگ دوڑ اختیار کرنا پڑ سکتی ہے۔ برج حمل والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات بنتی ہے
وہ اپنی سے بڑی عمر والوں بزرگوں کی خدمت کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، خواہ وہ آپ کے اپنے بزرگ ہیں یا کوئی غیر بزرگ ہیں، وہ جس بھی نوعیت کے بزرگ آدمی ہوں ان کی آپ خدمت کریں، آپ کو اس کا بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور اس ہفتے کی برج حمل والوں کی جو تسبیح ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کھلے ورد رکھنا بہت بہتر ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، جبکہ دوسرا حصہ بہت بہتر ہو جائے گا اور نہایت سمجھداری سے آپ چلتے چلے جائیں گے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات نہایت مستحکم رہیں گے اور اس میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کوئی نیا ایسٹ، نئی کوئی قیمتی چیز اپنی بنا سکتے ہیں۔ اور جب میں برج ثور والوں کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلقات پرانے ہوں یا نئے ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے اور آپ کو پوری معاونت فراہم کریں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات نہایت بہتر رہیں گے، ہاں البتہ فیملی پر آپ کے اخراجات تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت تندرستی کے ساتھ یہ وقت گزرے گا اور یہ ہفتے میں آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اور جب میں ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان جو پچھلے چند ہفتوں سے کھچاؤ سے چلا آ رہا تھا اس کھچاؤ میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا، لیکن وہ 2-3 دن تک یہ کھچاؤ رہے گا۔ 2-3 دن کے بعد یہ کھچاؤ واپس اپنی نارمل حالت میں آ جائے گا۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کسی بھی نوعیت کے فیصلے یا منصوبے صادر کر سکتے ہیں اور اپنے منصوبوں پر عملی جامہ کر سکتے ہیں، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کا سفر دور دراز ہو یا قریب کا ہو وہ بہتر رہے گا، کامیاب رہے گا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کی کیفیت نہایت بہتر رہے گی، اور چونکہ یہاں مشتری بیٹھا ہے تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ترقی کے امکانات ہیں، لیکن الٹا بھی چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ذرا بھاگ دوڑ، جد و جہد اختیار کرنی ہوگی۔ برج ثور والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ کھانا تقسیم کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، خواہ وہ امیر ہے خواہ وہ غریب ہے، آپ کے دسترخوان سے وہ کھانا کھا جائیں، یہ بہت بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اور اس ہفتے جو آپ کی برج ثور والوں کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ پوری صورت آپ ہر نماز کے بعد 27 مرتبہ پڑھ لیں، بہت بہتر ہے۔ اگر آپ ہر نماز نہیں پڑھتے تو روزانہ ایک ٹائم میں آپ 40 ٹائم ضرور پڑھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، جبکہ اس ہفتے کے آخری 2 دن تھوڑے سے بھاگ دوڑ والے اور سخت گزریں گے۔ ان کی اپنی ذاتی شخصیت جو ہے وہ نہایت متاثر کن رہے گی اور اثر انداز رہے گی اپنے دوستوں، احبابوں، رشتہ داروں پر۔ اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات نہایت بہتر رہیں گے، ایسٹس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات آپ کو بہت فائدہ دے رہے ہیں، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے پرانے یا نئے تعلقات سے مکمل تعاون حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات سے تھوڑی آپ کو پریشانی مل سکتی ہے، کچھ بھاگ دوڑ کرنا پڑ سکتی ہے یا کچھ مسائل فیملی میں جنم لے سکتے ہیں،
ان کو سمجھداری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات نہایت بہتر رہیں گے اور آپ کو تعلیمی معاملات سے کچھ فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اور جب آپ کی اولاد کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی نہایت کامیاب رہے گی، آپ کی اولاد سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی اور آپ کے افیئرز بھی آپ کی خوشی کا سبب بنیں گے۔ جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیتو بیٹھا ہے اور برج عقرب کی حکومت ہے، تو گویا آپ کی پیٹھ میں یعنی کمر میں کوئی درد پیدا ہو سکتا ہے، اس کی دوا دارو یا مساج وغیرہ کرانا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت دوستانہ اور اچھے رہیں گے، پیار محبت کے ساتھ یہ ہفتہ گزرے گا۔ اور جب برج جوزہ والوں کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو گویا آپ کے منصوبے آپ کو کامیابی دلوائیں گے اور آپ کے فیصلے بھی آپ کو کامیابی دلوائیں گے، لیکن آپ کو اپنے فیصلوں پر ڈٹ جانا ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روحانی معاملات نہایت شاندار جا رہے ہیں، اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہتر رہیں گے اور مناسب انداز سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ برج جوزہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے حلوہ روٹی خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ حلوہ اور روٹی بنا کر فقراء میں تقسیم کریں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس ہفتے برج جوزہ والوں کی جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی ایک تسبیح پڑھ لینا بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے اور انتہائی شدت اور تیزی کے ساتھ آپ اپنے معاملات پر، اپنے ایم پر بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور جب میں آپ کا 2واں خانہ دیکھتا ہوں برج سرطان والوں کا تو مالی معاملات میں تھوڑی سی کچھ اونچ نیچ پیدا ہو سکتی ہے، کوئی ایسٹس کی وجہ سے، کچھ زمین جائیداد کی وجہ سے کوئی بات چیت، کوئی جھگڑا سا آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اس کو آپ سمجھداری سے نمٹانے کی کوشش کریں۔ اور جب میں آپ کا 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات میں اضافہ ہوگا اور پرانے تعلقات آپ کے مددگار رہیں گے۔ اور جب میں 4واں خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات آپ کی گرپ میں رہیں گے اور آپ کے کہے کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کو اپنے تعلیمی معاملات پر تھوڑی توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی اولاد کو جب دیکھتے ہیں تو ان پر بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان کو وقت دیں، ان کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ان کے ساتھ آپ اپنی گپ شپ برابر رکھیں۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی اچھی خوشخبری نہیں ہے، ان کے معاملات افیئر جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت تندرستی کے ساتھ رہے گا، کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے اور آپ کا کہا اثر انداز ہوگا زوجین کے معاملات میں۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ فیصلے بھی صادر کر سکتے ہیں اور منصوبے بھی بنا سکتے ہیں، آپ کو اپنے فیصلوں سے مالی فائدے حاصل ہوں گے۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ سفر کر سکتے ہیں، ہاں البتہ اپنے روحانی معاملات پر تھوڑی سی آپ کو دلچسپی بڑھانی ہوگی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار آپ کا کامیابی سے چلے گا، خواہ آپ کی تجارت ہے، خواہ آپ کی ملازمت ہے، بہترین انداز سے روزگار کے معاملات آگے بڑھیں گے۔
برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو چارہ کھلائیں۔ اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو چارہ کھلانا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور آپ کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے برج سرطان والوں کی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسبیح 786 مرتبہ پڑھیں یا کم سے کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کا یہ ہفتہ نہایت اچھا ہے اور سکون سے یہ ہفتہ گزرے گا۔ ان کے مالی معاملات اور ان کے ایسٹس کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، اور ان کے ابھی نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور پرانے تعلقات جہاں ہیں وہاں بھی آپ کو کچھ تھوڑا سا کھینچا تانی سی کرنی پڑ سکتی ہے، کوئی بحث و تمیز پیدا ہو سکتی ہے پرانے تعلقات میں۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی فیملی آپ کا بہت سارا وقت لے گی، اور آپ کے اخراجات بھی فیملی پر بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات نہایت بہتر انداز سے جا رہے ہیں، اور آپ کے اولاد کے معاملات بھی بہتر ہیں، اور آپ کے افیئرز تو انتہائی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل بیٹھا ہے، اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے اور الٹا چل رہا ہے، تو آپ کو پیٹ کی تکلیف کا ہونا لازمی بات ہے۔ آپ اپنے نظام ہضم کے معاملات پر تھوڑی توجہ رکھیں۔ جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت اعلیٰ و عرفہ رہیں گے، بہت اچھے عزت و آبرو کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے آپ کے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ منصوبے تو بنا سکتے ہیں لیکن ابھی فیصلے صادر نہیں کر سکتے، کیوں اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ آپ کی مخالفت میں سامنے والے ڈٹ جائیں گے، ابھی فیصلہ کرنے کا وقت نہیں آیا۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ سفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کے روحانی معاملات بھی بہتر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کا عاشق ہو سکتا ہے۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو اور عطارد بیٹھے ہیں۔ کاروباری معاملات، روزگار کے معاملات، تجارت ہے، ملازمت ہے، وہ بہتر انداز سے آگے بڑھے گی۔ ہاں البتہ آپ کو تھوڑا سا ذہنی دباؤ محسوس ہوگا اپنے روزگار کے حوالے سے۔ برج اسد والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ مٹھائی تقسیم کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ مٹھائی تقسیم کریں، اور اس ہفتے برج اسد والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے سورہ احد، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو کھلا ورد رکھیں یا تسبیح کی صورت میں پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، جبکہ ہفتے کا دوسرا حصہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ ان کے مالی معاملات مستحکم رہیں گے، ان کے ایسٹس وغیرہ اپنی جگہ جمے رہیں گے۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو ابھی نئے تعلقات تو نہیں بن رہے، جبکہ پرانے تعلقات میں بھی ایک کھنچاؤ سا پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات نہایت اعلیٰ و عرفہ چل رہے ہیں۔ ہاں البتہ فیملی آپ سے آپ کا وقت مانگ رہی ہے، آپ کو اپنی فیملی پر تھوڑا وقت صرف کرنا ہوگا۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے۔ تعلیمی معاملات نہایت بہتر انداز سے چلیں گے، اولاد کے معاملات بھی بہتر چلیں گے، جبکہ آپ کا افیئر آپ کا وقت مانگتا ہے، اس پر تھوڑا وقت صرف کریں۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج دلو میں مشتری بیٹھا ہوا ہے، تو گویا آپ کے پٹھوں میں کھنچاؤ کا پیدا ہونا معمولی سی بات ہے۔
آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی زوجین کے درمیان معاملات نہایت اچھے رہیں گے، لیکن خاموشی کے ساتھ یہ وقت گزرے گا۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں، آپ کسی بھی نوع کا فیصلہ یا کسی بھی نوع کا منصوبہ کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں اور بہتر وہ فائدے دے گا آپ کو۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں، آپ اپنے سفر دور دراز کے یا نزدیک کے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کامیابی سے کر سکتے ہیں، اور آپ کے روحانی معاملات بھی بہتر جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تحقیق سے وابستہ ہیں تو ان کی تحقیقات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات میں آپ کو فائدے اور ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ برج سنبلہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے دال مسور بہتے پانی میں پھینکیں۔ بہتے ہوئے پانی میں، نہر ہے، دریا ہے یا کوئی چھوٹا نالا ہے لیکن صاف پانی کا نالا، اس میں آپ 1 مٹھی 2 مٹھی یا 2.5 مٹھی دال مسور کی پھینکیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ دے گی۔ اور اس ہفتے برج سنبلہ والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اس کا کھلا ورد رکھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کی شخصیت ٹھیک ٹھاک انداز سے آگے بڑھے گی، جبکہ ان کو اپنے مالی معاملات جو ہیں یا ایسٹس وغیرہ ان پر تھوڑی نگاہ رکھنی ہوگی۔ ان کے ایسٹس ان کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ جب میں ان کا 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بڑھیں گے اور پرانے تعلقات سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جب میں 4واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں ذوہل بیٹھا ہے۔ آپ کی فیملی کے معاملات استحکام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کوئی فیملی کے حوالے سے نئے منصوبے، طویل الوقتی منصوبے بنا سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے۔ تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے لیکن آپ کی محنت ضرور چاہیے اس میں، اور اولاد کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے اور افیئرز بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت تندرستی کے ساتھ گزرے گا۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ نہایت بہترین گزریں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ فیصلے صادر نہ کریں، جبکہ منصوبے آپ بنا سکتے ہیں۔ امیڈیٹ نیکسٹ ویک آپ کی کیفیت چینج ہو جائے گی۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روحانی معاملات بہت بہتر چل رہے ہیں، اور آپ کا سفر اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے سفر کر سکتے ہیں اختیار۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہتر رہیں گے، اور انتہائی شدت کے ساتھ، انتہائی محنت اور تگ و دو کے ساتھ آپ کامیابی سے آگے بڑھتے رہیں گے اپنے روزگار میں۔ برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے کپڑا خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ کسی بھی نوع کا کپڑا خیرات کریں، آپ کو فائدہ دے جائے گا۔ اور دن میں ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھ لینا آپ کے لیے بہت بہت بہتر ہے۔ ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، جبکہ دوسرا حصہ بہتر ہو جائے گا۔ مالی معاملات بہتر اور مستند رہیں گے، ایسٹس اپنی جگہ جمے رہیں گے، نئے تعلقات بنتے رہیں گے، پرانے بھی بنے رہیں گے، لیکن ان سے کسی نوع کا فائدہ حاصل نہ کر پائیں گے آپ۔ اور جب میں آپ کا 4واں خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات عزت اور احترام کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی تعلیمی معاملات بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کی اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، اور آپ کے افیئرز بھی بہتر رہیں گے۔
اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، گویا نزلہ، زکام، کھانسی کی کیفیت آپ کو پیدا ہو سکتی ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے بہتر رہیں گے، سمجھداری کے ساتھ آپ دونوں میاں بیوی آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اپنا رنگ دے رہا ہے، آپ اپنے فیصلے، اپنے منصوبے کسی بھی انداز سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ کامیاب رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ سفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کے روحانی معاملات بہت بہتر ہیں، آپ کا سفر نہایت کامیاب رہے گا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات میں تھوڑی سی آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی، بھاگ دوڑ کی ضرورت رہے گی، محنت ضرور چاہیے کامیاب ہونے کے لیے۔ آپ خواہ تجارت کر رہے ہیں، خواہ ملازمت کر رہے ہیں، آپ کو بھاگ دوڑ کرنی ہوگی۔ برج عقرب والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے بیماروں کی عیادت کرنا، ان کے لیے بہت بڑی خیرات ہوگی، بہت بہتر ہوگا، بیماروں کی عیادت کریں۔ اور برج عقرب والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو 44 ٹائم پڑھ لینا ان کے لیے بہت بہتر ہے اس ہفتے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، بلکہ شاندار رہے گا، ان کے ایسٹس اپنی جگہ جمے رہیں گے۔ ہاں البتہ یہ کچھ خرید و فروخت کرنا چاہیں گے لیکن وہ کر نہیں پائیں گے۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بن رہے ہیں اور پرانے تعلقات بھی قائم و دائم ہیں، وہاں سے آپ فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے لیکن فائدے حاصل کر نہیں پائیں گے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے اور عزت اور شاندار بزرگی کے انداز سے آپ کی فیملی کے معاملات آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات، آپ کی اولاد کے معاملات نہایت بہتر رہیں گے اور آپ کے افیئرز تو بہت ہی اچھے رہیں گے اس ہفتے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو اور عطارد بیٹھے ہیں، تو گویا آپ کو ہڈیوں میں کوئی تکلیف اور بالخصوص کمر کی ہڈی میں کوئی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ اس میں گردن کی ہڈی بھی شامل ہوتی ہے۔ گردن کی ہڈی یا کمر کی ہڈی یا جسم کی مختلف دوسری ہڈیاں، ان میں کوئی تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے، ہلکا پھلکا درد ہو سکتا ہے، اس کی علاج لازماً کریں۔ جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہے، زوجین کے درمیان معاملات، میاں بیوی کے درمیان معاملات عزت اور شان سے آگے بڑھیں گے، دونوں کی عزت اور دونوں کی بزرگی میں اضافہ ہوگا۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اور مریخ بیٹھے ہیں، آپ کے فیصلے ہوں یا منصوبے ہوں وہ کامیابی سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ سفر کرنا چاہیں آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن سفر کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اور آپ کے روحانی معاملات ان میں تھوڑی سی آپ کو بڑھوتری کرنی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنے روابط بحال کرنے چاہیے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات میں بھی آپ کو تگ و دو کی کیفیت ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اور ایک دباؤ سا رہے گا روزگار کے معاملے میں، لیکن آمدن کے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح آتے رہیں گے، ان میں کمی نہیں ہوگی، لیکن روزگار کی جگہ پر آپ کو بھاگ دوڑ اختیار کرنی ہوگی۔ برج قوس والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے طالب علموں کی مدد کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، خواہ وہ غریب ہیں خواہ وہ امیر ہیں، کسی کو کتاب، کسی کو کاپی، کسی کو پینسل، جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ ان کو لے کر دینا ان کو لے کر دینا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور برج قوس والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے
وہ ایک تسبیح پڑھ لینا ان کے لیے بہتر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح پڑھ لینا بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ان کی شخصیت کافی عرصے سے متاثر کن چلی آ رہی ہے اور لوگوں پر اپنا اثر چھوڑ رہی ہے، ان کی شہرت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ان کو لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں، بہت فائدہ حاصل کریں گے یہ۔ اور جب میں ان کے دوسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے، بے شک الٹا چل رہا ہے، لیکن آپ کے جو معاملات زندگی آگے بڑھ رہے ہیں، آگے چل کر وہ آپ کو بہت زیادہ فائدے دینے والے ہیں، مالی فائدے دینے والے ہیں۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنیں گے اور آگے بھی بنتے چلے جائیں گے اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور پرانے تعلقات سے بھی آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی میں آپ کا رتبہ، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ بھی بہتر رہیں گے، اولاد کے معاملے پر جو آپ نے اپنے رویے اختیار کیے وہ آپ کو پازیٹیو فوائد دیں گے، اور جو آپ افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کے افیئرز بھی کامیاب رہیں گے۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج برج جوزہ کا ہو کے بیٹھا ہے، تو گویا آپ کو سینے میں کوئی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، وہ معدے میں ہو یا وہ دل میں ہو، کہیں بھی کوئی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے سینے کے حوالے سے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت بہتر اور عزت و آبرو کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ اپنے فیصلے صادر نہ کریں، ہاں البتہ آپ اپنی معاملات زندگی کے لیے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا نامہ خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے جو سفر کے معاملات ہیں وہ بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کے روحانی معاملات بھی قابل قدر جا رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روزگار کے معاملات ابھی تھوڑے سے سخت اور مندے کی کیفیت ہے، جیسے آپ اپنے آپ کو ایک نکمہ سمجھ رہے ہوں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے جو منصوبے ہیں وہ آپ کو آگے چل کر فائدہ دینے والے ہیں، اور آپ کی یہ جو ایک جمود سا طاری ہو گیا ہے روزگار کے حوالے سے، اس میں وہ جمود ختم ہو جائے گا۔ برج جدی والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ دودھ سے بنی چیزیں خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ملک پروڈکٹ کسی بھی نوعیت کی، دودھ، دہی یا دودھ کا گلاس پیش کر دیں یا لسی بنا کر لوگوں کو پلا دیں، دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز، برفی خیرات کر دیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ برج جدی کی جو تسبیح ہے وہ درود پاک کا ورد رکھیں اور کھلا ورد رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، ان کے مالی معاملات، ان کے ایسٹس کے معاملات ان کے گرپ میں رہیں گے اور بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، اور ان کے نئے تعلقات بھی بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کو فائدہ حاصل ہوگا، اور ان کے فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر رہیں گے، اور ان کے تعلیمی معاملات بھی بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اولاد کے معاملات بھی بہتر بڑھ رہے ہیں، اور ان کے افیئرز بھی ان کو کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں زہرہ اور مریخ بیٹھے ہیں، گویا آپ کو سر درد کی کیفیت، آپ کے بلڈ پریشر کی کیفیت
اور آپ کے گردے میں کہیں کوئی تکلیف پیدا ہوتا ہوا ان حالات میں کوئی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، اس کا علاج لازماً کریں آپ۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے زوجین کے جو معاملات ہیں میاں بیوی کے درمیان، وہ نہایت محبت بھرے اور عالی شان انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کسی بھی نوع کا فیصلہ صادر کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کا منصوبہ آپ بنا سکتے ہیں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی کچھ وجوہات سے سفر رکیں گے آپ کا، یعنی ختم نہیں ہوں گے، کسی وجہ سے وہ رک جائیں گے، ڈیلے ہوگا ان میں۔ روحانی معاملات بہتر انداز سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات میں آپ کو تگ و دو، جد و جہد اور محنت درکار ہے۔ آپ یہ جد و جہد اور محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ برج دلو والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے، وہ کسی بھی طرح کی سبزی خیرات کریں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ سبزی کی خیرات کرنا آپ کو فائدہ دے جائے گا۔ اور برج دلو والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے، وہ 2 تسبیح پڑھیں، یا شہید و یا وکیل، یا شہید و یا وکیل۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ ان کے مالی فائدے حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اخراجات میں بھی اضافہ ہو جائے گا، لیکن مالی فائدے یقینی ہیں۔ اور جب میں ان کا 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی نئے تعلقات تو نہیں بن رہے، اور پرانے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو سیاست کرنی ہوگی، تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ جب میں ان کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی میں آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا رتبہ بلند ہوگا، اور آپ کی فیملی کے جو معاملات ہیں نہایت عزت اور شان سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات بہت بہتر رہیں گے، آپ کی اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، اور آپ کے افیئر بھی صحیح رہیں گے، ٹھیک رہیں گے۔ اور جب میں 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا، کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اعتماد کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کسی بھی نوع کا فیصلہ اور منصوبہ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ منصوبے اور یہ فیصلے فائدہ دے جائیں گے۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کے روحانی معاملات تھوڑے سے خراب ہو رہے ہیں، ان پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں، 10واں خانہ دیکھتا ہوں، آپ کا برج حوت والوں کا جب میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روزگار کے معاملات بہتر ہیں، لیکن وہ جد و جہد بھاگ دوڑ مانگ رہا ہے آپ کا روزگار، آپ پر ایک دباؤ کی کیفیت بنی رہے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس دباؤ سے آپ بہت جلد نکل جائیں گے۔ برج حوت والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے، وہ نقدی خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، نقدی خیرات کریں۔ اور اس ہفتے برج حوت والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا رزاق یا اللہ۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا آپ کو فائدہ دے جائے گا، یا رزاق یا اللہ۔ تو دوستو، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سبسکرپشن کا بٹن دبائیں تاکہ جلد از جلد میرا پروگرام آپ کے پاس آ سکے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، ضرور دبا دیں۔ اور اپنی آراء اور اپنے سوالات اگر بھیجنا چاہیں تو مجھے یہاں اس میسیج میں بھیج سکتے ہیں آپ، میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ السلام علیکم۔